بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر سگریٹ کی عادت چھوڑنا ہو تو لیموں کے قطرے زبان پر لگاتے رہیں۔ سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کا استعمال کیا کر۔ ناظرین، کچھ دیر روزانہ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کی چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام آتا ہے۔ جو عورت زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہنتی ہے ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، چیری کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں، سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ نیچے گری ہوئی کوئی بھی چیز غیر مرد کے سامنے جھک کر نہ اٹھائے۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا لیا کرو۔ ناظرین، جو عورتیں میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں۔ اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بھی بیٹا ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب میں درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو الائچی کو چبا کر کھا لیں اور پھر جادو دیکھیں۔ ناظرین، آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہر نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ ناظرین، آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر وزن زیادہ اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹھ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹھ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ ناظرین، مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ بستر کے پاس نمکین پانی بھر کر رکھ دیں تو مچھر قریب نہیں آتے۔ ناظرین، سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کر کبھی بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے۔ اخروٹ کا استعمال چہرے کی جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے اور اگر حاملہ عورت کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
ناظرین، کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ ناظرین، اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور عرق گلاب کے تیل کی مالش کریں۔ جسم کی جلد 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچایا جائے۔ ناظرین، کبھی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ خراب ہوتا ہے۔ ناظرین، پیٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتے۔ پیٹھا زہر کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ رات کے کھانے سے پہلے کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں نوجوانوں کو شہد اور ملائی مکس کر کے استعمال کروایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناظرین، لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں۔ اگر پیشاب کے رک رک کر آنے کا مسئلہ ہو تو گنڈیریاں چوس لیا کر۔ ناظرین، اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر سے جوئیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوتے، چاہے عمر 100 سال کی ہو جائے۔ ناظرین، اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ بد ہضمی سے بھوک کی کمی ہو جائے تو 1 عدد چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام پانی کے ساتھ لی، انشاءاللہ بد ہضمی ختم ہو جائے گی اور بھوک لگنے لگے گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کیا کر اور 1 چمچ شہد کھا لو۔ اس سے میٹھی اور پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید ہے۔ انسانی جسم کی رگیں کئی 100 کلومیٹر لمبی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پمپ 7000 فٹ تک پانی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگایا ہے جو جسم کی 72,000 رگوں کو خون کی سپلائی دیتا ہے، اور وہ بھی نان سٹاپ۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست اور رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔
لہٰذا پرہیز کریں۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کریں۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے ذہنی پریشانیاں دور رہیں گی۔ ناظرین، انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ گھر میں جس جگہ پر بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہیں، وہاں اگر پسا ہوا سہاگا ڈال دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ اس جگہ پر نہیں آئیں گی۔ ناظرین، گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ مرگی کے دورے میں پسا ہوا پیٹھا مریض کو سنگھایا جائے تو بے ہوش مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے کھنچاؤ میں آرام دیتی ہے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں کسی بھی شخص کو خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو انگور کھا لیا جائے تو بدن کی جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں، مضبوط رہتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کیا کر اور دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح کھایا کر اور شام کا کھانا فقیر کی طرح کھانا چاہیے۔ چوہوں کو بھگانا ہے تو املی کا شربت چھڑکیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا رس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے رات کو نیند بہت اچھی اور پرسکون آتی ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ ہر روز 5 عدد انجیر کھانے سے گردوں کی پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گنے کا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور یہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کریلے کو اگر لمبائی کے رخ کاٹا جائے تو اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت میں برکت ہو اور کام مختصر وقت میں پورا ہو جائے تو سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے چائے پینا نیند کو متاثر کرتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ بادام کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ وٹامن اے اور سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے اور یہ وزن کو کم کرتا ہے اور دل کو صحت دیتا ہے۔ ناظرین، بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ڈال کر لگانے سے بال گھنے لمبے اور مضبوط رہیں گے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ شام کو بھنے ہوئے چنے کھائیں تو زندگی بھر طاقت میں کمی نہیں آتی۔ ناظرین، شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ چربی کو کم کرتی ہے۔ احتلام کے مریض رات کو کھجور مت کھائیں۔ ناظرین، بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں، اس سے کھایا پیا سب ہضم ہو جاتا ہے۔
ناظرین، پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ سبزی الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست رکھتی ہے۔ ناظرین، خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کر۔ ناظرین، کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔